السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم اسٹوڈنٹس، آپ نے لاسٹ لیسن میں پڑھا فارسی زبان میں کہ اگر آپ کی میٹنگ آپ اپنے دوست سے ملتے ہیں تو فارسی زبان میں آپ کیسے کنورسیشن کریں گے، کیسے گفتگو کریں گے، یہ آپ نے سیکھا تھا۔ اور بہت سارے جملے بھی آپ نے فارسی زبان میں سیکھے ہیں، پڑھے ہیں، گرامیٹیکل پورشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ تو ان تمام چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ آج کا لیسن جو ہے، گھر میں کچھ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو آپ کے کام کرنے کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، جنہیں عام فہم زبان میں ہم نوکر کہتے ہیں، لیکن اکارڈنگ ٹو مائی تھنکنگ اس کائنات میں اللہ کی تمام مخلوقات جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سب برابر ہیں، کوئی کسی کا نوکر نہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے نالج گین نہیں کی یا وہ کسی کے ماتحت کام کر رہا ہے، تو وہ اس کا کام ہے، اس کو سراہنا چاہیے ہمیں، اور نیچی نظر سے، غلط نظریے سے اسے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو میں یہاں آپ کو یہی سکھا رہا ہوں کہ گھر میں ایسے لوگ جو آپ کا پرسنل کام کرتے ہیں، ان سے اگر گفتگو کرنی ہے اور سامان اپنے لیے منگانا ہے تو آپ کس طریقے سے فارسی زبان میں بولیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر قلی بیرو، نظر قلی بیرو یک پیسہ را ماست، ماست بستان۔ نظر قلی ایک پیسے کا دہی لے آؤ، بیرو جاؤ، ایک پیسے کا دہی لے آؤ۔ قیمات ہم برائے چائے بگیر، قیمات یعنی ملائی، ملائی بھی برائے چائے بگیر، چائے کے لیے لاؤ۔ آب خوردنی بدے، پینے کا پانی دو۔ ہوشدار کے نہ ریزد، ہوش رکھ کہ نہ ریزد، کہ کہیں گر نہ جائے۔ ہوش رکھ، دیکھ کے سنبھل کے چل، کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر لڑکھڑا جائے اور تو گر جائے۔ گرم است، گرم ہے۔ بیرو آب تازہ از چاہ بیار، بیرو یعنی جا، کنواں سے تازہ پانی لے آ۔ آب تازہ، تازہ پانی، از چاہ کنواں سے، بیار لے آ۔ رکابے پلاؤ را پیشترک بگزار، پلاؤ کی رکابی کو پہلے رکھ۔ رکابی یعنی جو برتن استعمال ہوتا ہے اس کو رکابی کہیں گے۔ پلاؤ کی رکابی لے آ۔ نگاہ کن کاسے شوربا کج نہ شود، خیال کر شوربے کا پیالہ ٹیڑھا نہ ہو، کج نہ شود ٹیڑھا نہ ہو۔ زغال روشن کن، کوئلہ جلا، زغال یعنی کوئلہ، روشن کن یعنی جلانا، کوئلہ جلا۔ بمنقل گذاشتہ بیار، چھوڑی ہوئی انگیٹھی لاؤ۔ ہاں، زغال روشن کن، بمنقل گذاشتہ بیار، چھوڑی ہوئی انگیٹھی لاؤ۔ بگو قدرے چائے دم کنید، کہو تھوڑی چائے بنائے، کہو تھوڑی چائے بنائے۔ بگو یعنی کہو، فعل امر ہے۔ بگو قدرے چائے، تھوڑی چائے، دم کنید چائے بنائے یعنی اسے گرم کرے۔ قدرے شیر ہم بیند از ید، تھوڑا دودھ بھی ڈال دے، تھوڑا دودھ بھی ڈال دے۔ کہ خشکیش رام برد، کہ اس کی خشکی لے جائے، یعنی چائے جو ہے خشک ہے، دودھ ڈال دے تاکہ چائے اس کی خشکی لے جائے۔ نبات تہ نشیں شد، چینی نیچے بیٹھ گئی۔ قاشق بدے کے گنجانم، قاشق بدے یعنی چمچ دے، کہ جنبانم کہ ہلاؤں، چمچ دے کہ ہلاؤں، یعنی چینی نیچے بیٹھ گئی ہے، مجھے چمچ دے تاکہ میں اسے ہلا کے ملا لوں، مکس کر لوں۔ کلاہم کجا است، پھر سوال کر رہا ہے کہ میری ٹوپی کہاں ہے۔ خفتان بانات بیار، اونی کوٹ لاؤ۔ خفتان بانات، اونی کوٹ بیار لاؤ۔
بند در زیر جامہ بکش، پائجامے میں ازار بند لگا دو، یعنی زار بند لگا دو، ازار بند یعنی اس کو باندھنے کے لیے۔ بندھائے قبا شکستہ اند، قبا کی گھنٹیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ در خانہ بدے کہ درست کنند، گھر میں دے کہ ٹھیک کریں۔ لباس دربار بیار، درباری لباس لاؤ، کہ وقت شدہ، کہ وقت ہو گیا۔ آئینہ پیش بگزار، آئینہ سامنے لا، آئینہ پیش میرے سامنے ہے نا، آئینہ پیش آئینہ سامنے، بگزار لے آ۔ کہ امامہ بر سرے پیچم، کہ سر پر پگڑی باندھوں۔ دو پیسہ سر تراش را بدے، اب یہاں سے باربر کے پاس اگر جاتے ہیں تو اس سے کیا کہیں گے، کیسے کہیں گے سنیں۔ دو پیسہ نائی کو دے، پیسہ نہ دارم، جواب دے رہا ہے سامنے والا پیسہ نہیں ہے۔ روپیہ بگیر و پیسہ بیار، روپیہ لو اور پیسہ لاؤ، یعنی پھٹ کر۔ ہنوز صراف دکان نہ کشادہ، ابھی صراف نے دکان نہیں کھولی ہے۔ بدکان قنادہ برو، حلوائی کی دکان پر جاؤ۔ دو آنا را حلوہ بیار، دو آنے کا حلوہ لاؤ۔ و باقی پیسہ بگیر، اور باقی پیسہ لے لو، جتنا بچے اتنا پیسہ واپس لے لو۔ چند تا پیسہ آوردی، کتنے پیسے تو لایا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سوالیہ نشان ہے، کویشچن مارک ہے، تو اس سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سوال ہے۔ کتنے پیسے، چند تا پیسہ آوردی، لانا، آوردن سے آوردی ہے۔ کتنے پیسے تو لایا ہے۔ روپیہ قل بست، روپیہ کھوٹا ہے، کھوٹا سکہ بولتے ہیں نا، روپیہ کھوٹا ہے۔ خیر صراف نمی گیرد، صراف نہیں لیتا ہے، یعنی روپیہ ٹھیک ٹھاک کنڈیشن میں نہیں ہے، صراف اسے نہیں لے گا، خراب ہو گیا ہے۔ خیر دیگر ببر، خیر دوسرا لے لو، یعنی دوسرا روپیہ لے لو، دوسرا پیسہ لے لو، اور صراف کو خراب نہ دو، صحیح دو۔ ٹھیک ہے، یہاں 4 پوائنٹس تک ہو گئے۔ 5واں دیکھتے ہیں۔ محمود آفتاب بمغرب رفت، محمود آفتاب بمغرب رفت۔ اب محمود سے کہہ رہے ہیں محمود سورج مغرب کی طرف ڈوب گیا۔ آفتاب بمغرب رفت، رفتن یعنی جانا، ڈوب گیا۔ اکنو شام شد، اب شام ہو گئی۔ من بمسجد رفتہ ناس کردہ می آیم، میں مسجد جا کر نماز پڑھ کر آتا ہوں، می آیم۔ تو چراغ روشن کن، تو چراغ روشن کر۔ کتاب و قلم دانم روئے میز بنے، میری کتاب اور قلم دان میز پر رکھ دے۔ 6واں پوائنٹ۔ از شب چے قدر گزشتہ، کتنی رات گزر گئی۔ البتہ پاسے از شب گزشتہ باشد، شاید رات کا ایک پہر گزرا ہوگا، شاید رات کا ایک پہر گزرا ہوگا۔ امروز مورا زود تر خواب گرفت، آج مجھ کو جلد ہی نیند آ گئی۔ امروز آج، مورا زود تر بہت جلدی، خواب یعنی نیند آنا، ٹھیک ہے۔ امروز خواب تر خواب، گرفت آج مجھ کو جلد ہی نیند آ گئی۔ فرش خواب بیند از کے استراحت کنم، سونے کا بستر لگاؤ کہ آرام کروں۔ کنم توشک بتکان، توشک جھاڑ۔ لحاف را پائیں بگزار، لحاف کو نیچے رکھ دے۔ دروازہ را پیش کن، دروازہ کو آگے کر۔ شمادان سر طاقچہ و کلید زیر بالینم بگزار، شمادان کو طاق پر اور کنجی میرے تکیے کے نیچے رکھ دے۔ شمادان طاق پر اور کنجی میرے تکیے کے نیچے رکھ دے۔ چو پارئے از شب بگزارد، جب ایک پہر رات گزر جائے۔ مورا بیدار کن، مجھ کو جگا دے، مجھ کو جگا دے۔ کہ چیزیں نوشتن دارم، مجھ کو ایک چیز لکھنا ہے۔ چراغ روشنی کمتر دارد، چراغ میں روشنی
کم ہے، روغن در چراغ بریز کہ خاموش نہ شود، چراغ میں تیل ڈال کہ خاموش نہ شود، کہ بجھ نہ جائے، گل بگیر گل جھاڑ دے، سر فتیلہ را پیش کن بتی آگے بڑھا دو، در بازار راست و چپ چراغ گذشتہ از گاز روشن کنند، بازار میں دائیں اور بائیں دیا لگا کر گیس سے روشنی کرتے ہیں، از گاز روشن کنند تاکہ خوب روشنی ہو، کہ چراغاں خوبے شود، کہ چراغاں خوبے شود، کہ تاکہ خوب روشنی ہو۔ حاجی صالح شنیدم کہ کلکتہ می روی، حاجی صالح سنا ہے کہ کلکتہ جا رہے ہو، روغن سنا ہے کہ کلکتہ جا رہے ہو، راست است کیا یہ سچ ہے، جو میں نے سنا ہے وہ سچ ہے، بلے ہاں آقا می روم، مالک میں جا رہا ہوں، خدمت بشمار رجوع خواہم کرد باید، انجام بدہی، میں تمہیں ایک کام سپرد کرنا چاہتا ہوں، تم کو چاہیے کہ کر دو، انجام بدہی تمہیں چاہیے کہ کر دو، بجہت ہمی بود شما را خواستم، اسی سبب سے میں نے تم کو طلب کیا ہے، بفرمائید آقا، حضور فرمائیں، آپ جو کہیں گے وہ تو میں ضرور کروں گا، آپ فرمائیں، با جان و دل برائے انجام فرمائشات سرکار حاضرم، حضور فرمائیے دل و جان سے حضور کی فرمائش کو انجام دینے کے لیے حاضر ہوں، زود برمے گردی یا دیر، جلد واپس آؤ گے یا دیر سے، تا یک ماہ دیگر می گیرم، ایک مہینے تک لوٹوں گا، کارے نہ دارم، دوسرا کوئی کام نہیں ہے، پول نقد می برم، نقد روپیہ لے جاتا ہوں، آب ریشم می خورم و می گردم، ریشم خرید کر لوٹ جاؤں گا۔ تو یہ گفتگو جو تھی گھر میں خدمت کرنے والے، گھر میں جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جنہیں خاص طور سے ایک نوکری کے طور پر رکھا جاتا ہے کہ وہ گھر کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں باہر سے منگانی ہو ان کے ذریعے منگائی جا سکیں، ایسے لوگوں کو رکھا جاتا ہے اور ان سے کام لیا جاتا ہے اور اس کی سیلری دی جاتی ہے، تو ان سے گفتگو کرنا اور کیسے چیزوں کو فارسی میں منگانا ہے آپ نے اس لیسن میں پڑھ لیا۔ آپ بار بار ترجمہ کو سنیں اور آپ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور فارسی زبان میں جو بھی پچھلے لیسنز ہیں، پچھلی جو بھی ویڈیوز ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو بڑے بڑے جملے جو ہیں آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں۔